الحمد لمن له الأكبر والأرحم نسلم ونصلي على سيد الأنوار والأجدر شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ونشهد أن سيدنا وسندنا وسند الحق إمامنا وإمام الحق مخدومنا ومخدوم الحق ونشهد أن سيدنا وهادينا سيدنا ومرشدنا سيدنا أسعدنا وأرفعنا سيدنا سعيدنا وحبيبنا وطبيبنا ونصيبنا ووسيمنا وكريمنا محمد عبد الله ونبيه ورسوله الأكمل صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
مجيد اللهم صل على محمد صل على حسن نظامت محمد صل على حسن کرامت محمد صل على حسن تکریم محمد صل على حسن تعظیم محمد صل على حسن تجمیل محمد صل على حسن تکمیل محمد حسن تحریم محمد حسن تعلیل محمد حسن تعویل محمد صل على حسن جبل محمد حسن عمل محمد ورمل محمد حسن شمل محمد وحسن صدل محمد حسن عدل محمد حسن نظر محمد حسن عذر محمد حسن حضر سفر مدر محمد حسن اجر قدر عبر محمد حسن نظم عظم بزم اسم محمد حسن جسم وجه محمد حسن کتف محمد حسن نظر محمد حسن جزم محمد حسن عدل صدل عزم نظم عذر محمد حسن اعلان اتقان بیان محمد حسن لسان قلب جنان محمد حسن جبیل امین وسیم کریم یتیم محمد حسن حسیب نصیب طبیب حبیب محمد حسن اطباب انصب ارحم اکرم اشرف اظرف اسعد اکمل محمد حسن اجمل اطہر اجدر اسعد محمد حسن اشرف اظرف انوار اجدر اکبر محمد حسن جلال کمال اقبال تال حال محمد کیل قول محمد حسن وجیہ وجہ قطف علم عزم نظم علم محمد حسن خلوت جلوت عظمت عظمت محمد حسن نبوت محمد حسن فتوت محمد حسن بنوت محمد حسن بنین بنات عدات حیات حسن وفات محمد حسن آیات ساخنات حرکات محمد حسن ولایت عنایت ہدایت محمد حسن کفالت رسالت امامت ولایت عنایت حجت حجت سنت حسن امت محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد حسن آل محمد حسن اصحاب محمد حسن ازواج محمد حسن بنین محمد حسن بنات محمد حسن ازواج محمد حسن اسحار محمد حسن سحر محمد حسن نہر محمد حسن فجر محمد حسن ضیاء محمد حسن عشاء محمد حسن اداء محمد حسن وفاء محمد حسن ضیاء لقاء محمد اللہم صلی علی محمد حسن صداقت شرافت امامت ولایت عنایت محمد حسن نزاکت وزاکت محمد حسن صباحت ملاحت محمد حسن قیادت سیادت عبادت محمد حسن شہادت عبادت محمد حسن اطاعت محمد حسن نظامت محمد حسن قیادت محمد حسن شہادت محمد حسن شاہد محمد حسن زاہد محمد
حسن قائد محمد حسن بشیر نذیر سراج منیر محمد حسن امیر محمد حسن امانت امین محمد حسن دیانت شرف شریف محمد حسن ظرف ظریف محمد حسن امام کلام بیان محمد حسن عنوان لسان فرقان قرآن محمد حسن شان محمد حسن اعلان محمد حسن عرفان محمد حسن نزاکت محمد حسن صداقت محمد حسن صدیق محمد حسن رفیق محمد حسن شفیق محمد شفق شفیق محمد رفق رفیق محمد حسن اعلان اتقان بیان لسان محمد حسن زمان مقام محمد حسن اعلان محمد حسن اعلان محمد حسن کلام محمد حسن کلیم محمد حسن وسیم محمد حسن یتیم محمد حسن حسیب محمد حسن نصیب محمد حسن قریب محمد حسن حسیب محمد حسن نصیب محمد حسن حبیب طبیب لبیب محمد حسن عجیب وسیب محمد صلی اللہ محمد حسن کتاب محمد حسن نصاب محمد حسن خطاب محمد اللہم صلی اللہ محمد حسن عنوان بیان فرقان حسن عثمان بن عفان محمد اللہم صلی اللہ محمد حسن ولی جلی تقی حسن علی محمد حسن آل اصحاب محمد حسن بطیوح حسن بطول محمد حسن اصول محمد حسن رسول محمد حسن قبول محمد حسن وضوء محمد حسن خشوع محمد حسن بدیع محمد حسن رفیع محمد حسن قوی محمد حسن جلیل محمد حسن دلیل محمد حسن خلیل محمد حسن دلیل محمد حسن وحدت محمد حسن عبادت محمد حسن ریاضت محمد حسن تلاوت محمد حسن شجاعت محمد حسن وضاحت محمد حسن تشیع محمد حسن وجیہ محمد حسن کتفین محمد امرین محمد حسبین محمد حسن حسن محمد حسن حسین محمد حسن حسنین محمد امرین محمد قمرین محمد شمسین محمد بدرین محمد حلمین محمد عظمین محمد نظبین محمد عزدین محمد حسن مرفقین محمد حسن بنین بنات محمد حسن قمرین امرین محمد حسن عزنین شفتین محمد حسن عینین محمد حسن بدرین محمد حسن کلام بیان اعلان محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ علامہ سجاد الرحمن صاحب ملتانی قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام حاضرین سامعین مخلصین مسلمین موحدین حضرات السلام علیکم اللہ جل جلالہ دا بے شمار بار شکر جس ذات کریم اور حلیم نے محض اپنے فضل و عنایت پیش نظر حسب وعدہ منزل مقصود تے پہنچن دی توفیق عنایت فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ میری اور تساں تمام بزرگاں دی حاضری نو
اللہ دارین دے اندر سعادت اور بخشش دا ذریعہ بنا دے نہایت ہی اختصار اور اعتذار نال چند ہی باتاں تواڈے گوش گزار کرنے دا ارادہ رکھدا وقت نہایت ہی دقیق اور تنگ تواڈے اور میرے درمیان ہے اس واسطے تواڈی کافی دیر تو اتھے بیٹھنا بیانات دا سننا اور تواڈی تھکاوٹ بھی نمایاں ظاہر ہے اس واسطے میں زیادہ طویل یا لمبی گفتگو تو انشاءاللہ گریز کر سکتا صرف چند کلمے اور جملے اللہ ایسے بولن دی توفیق عنایت فرماوے جنہ دی بدولت میری اور تواڈی اج رات دی حاضری اللہ میرے اور تواڈے پچھلے سارے گناہ بخشن دا ذریعہ بنا دے دنیا دے اس جہان وچ اللہ جل جلالہ نے پیدا ہون والے انسان واسطے ایک ایسا مسئلہ اور ایسا نظریہ قرآن مقدس دے اندر اللہ نے پیش فرمایا کہ جدوں کوئی بندہ ہوش حواس دی زندگی وچ قدم رکھ دے اگر اس بندے نو اس مسئلہ دی چاشنی تے مٹھاس تے لذت اگر کوئی بندہ چکھ لے اور اپنے دل دماغ وچ اس مسئلے نو جگہ دے دے تو اللہ کریم نے قرآن مقدس دے اندر اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ او مسئلہ قبول کرنے تو بعد اپنے دل دماغ وچ رکھن تو بعد اگر سارا جہان بھی اس مسئلے دی مخالفت چا کرے اور دشمنی عداوت چا رکھے تو جس بندے نے اس مسئلہ دی لذت چکھی ہو سی وہ سارا جہان ٹھکرا دے سی مگر وہ مسئلہ چھوڑنے واسطے تیار نہیں ہو سکتا سارا زور بندہ خرچ کر کے بھی اگر او دے دل چو او گل کڑھنا چاہے تا او بندہ او دے دل دماغ چو او تصور ختم نہیں کر سکتا کیوں جو او مسئلہ دین دا ایسا ہے کہ اللہ نے او دے وچ دو صفتہ رکھی ہیں وہ سارے جہان تو کوڑائی ودھ کے ہے تے سارے جہان تو مٹھا بھی کیا خیال ہے بھائی جاگ سو تھوڑی دیر انشاءاللہ دو بندے آنکھیں باقی سوچ جو بیٹھے اس واسطے جی تو سا دو ہی میرے نال پکے رہ گئے تھے انشاءاللہ 2 گھنٹے تک گا ہی باقی دی مرضی بیٹھیں تے بھاوے نہ بیٹھیں بہرحال جی تو صحیح میرے نال چل دے رہے تھے انشاءاللہ میں توڑے نال کیا خیال ہے جب سو آنکھوں نا سبحان یہ کوئی بندہ سمجھ دی کوشش نہ کرے تو بالکل چوکنے ہو کے بات سنو اللہ کرے کوئی بات توڑے ساڑے ذہنے چلا ایسی پا دے کہ اجو رات وچ اللہ ساڑی بخشش دا فیصلہ کر دے چونکہ مسئلہ ہی ہو جیا ہے کہ وہ مسئلہ اگر ذہن تے دل دماغ رچ بس ونجے ول اللہ اس مسئلے دی برکت نال بندے دے پچھلے گناہ راڑ نہیں دینا اس واسطے اس مسئلے میں 2 چیزاں ہیں وہ
مسئلہ کوڑا بھی ساری دنیا تو ود کے ہے تے مٹھا بھی ساری دنیا تو ود کے ہے جس بندے نے چکھیا ہے او دے مٹھاس نو انہوں ایسا مٹھا لگا ہے کہ اس جان قربان کر دیتی مگر اس مسئلے نو نہیں چھوڑے تے جس بندے نو یہ مسئلہ کوڑا لگا ہے او بندہ سارے جہان دے عذاب تا برداشت کر لیندہ ہے مگر اس مسئلے دے نیڑے نہیں آتا اس مسئلے نو سننا ہی نہیں چاہتا اس مسئلے دے قریب ہی نہیں آنا چاہتا اس مسئلے نو برداشت ہی نہیں کرتا اور برداشت دی عادت ہمت ہی اپنے اندر پیدا نہیں کرے دا اس واسطے او مسئلہ قرآن پاک جڑا بیان کیتا ہے او دا نام ہے مسئلہ توحید مسئلہ توحید کوڑی بھی ہے اور مٹھی بھی ہے شیخ القرآن آنکھو رحمت اللہ علیہ اللہ دی لکھا کروڑا رحمتہ ہوئے اس مرد مجاہد تھے جس نے مسئلہ توحید اس ملک کے پاکستان دی دھرتی تے بڑے عجیب انداز نال کھول کے قوم نے سنائے ہیں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اے مسئلہ توحید ساندھ تو تلے لے ونجے گلے تو تلے اتر کے دل تک پہنچ ونجے اے دے نال دا مٹھا کوئی نہیں یہ اے ساندھ تو تے گلے تو اتے رہ جاوے تے اے دے نال دا کوڑا کوئی نہیں کوڑا اتنا ہے یہ مسئلہ محمد پاک کی بیان کرے تے قوم قتل دے منصوبے بنانا شروع کر دے میں کوڑا اتنا ہے جڑی قوم محمد دا ملاد مناون والی محمد دی پیدائش دی خوشی مناون والی محمد الرسول اللہ دی آمد تے دیگا پکاون والی جدوں اے مسئلہ اللہ دے پاک رسول نے شروع کیتا ول اسے قوم تے سردار نے پتھر چاہ کے محمد پاک نو چوٹ کے نشانہ بنا کے زخمی کیتا اللہ فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب میرا پیغمبر جس تے نو پتھر مارے شالا او دے دوے ہاتھ ہلاک ہو ونجن برباد ہو ونجن جس تیری بے عزتی کیتی ہے جس تیری توحید تے بے ادبی کیتی ہے شالا او دے ہاتھ سلامتی نہ رویں او کوڑا اتنا کہ سچا چاچا دشمن بن گیا کوڑا اتنا ہے کہ پورا مکہ دشمن بن گیا کوڑا اتنا ہے پوری برادری دشمن بن گئی کوئی بندہ سجن نہ دنیا تے نظر نہ آیا مٹھا اتنا کہ بلال ریت تے لیٹے مٹھا اتنا سینے تے پتھر کٹے جا رہے مٹھا مسئلہ اتنا ہے کہ بلال وطنوں پہ وطن تا ہو گیا اپنی جان دی بازی لاون واسطے تیار تا ہو گیا مگر اس مسئلے نو چھوڑن واسطے تیار جاگ دے پہ ہو نا اس واسطے مسئلہ توحید اللہ قرآن پاک اس رنگ بیان کیتا ہے کہ ایدہ مٹھاسی دنیا تو ود کے مٹھاس ہے اور ایدی کڑواہٹ جڑی ہے اوہی دنیا تو زیادہ کڑواہٹ ہے اس واسطے مومن آدمی جڑا اس مسئلے نو قبول کرتا ہے او دے واسطے ہے مٹھا تو مشرک واسطے کوڑ تمہ تو سا کیسے دے دے کوڑ تمہ سے دے دے اللہ اکبر مشرک آدمی آدھا ہے زہر کا پیالہ پلا دے وہ مگر توحید نہیں سناونی تو میں سن نہیں سکتا مشرک آدمی آدھا ہے کہ جناب سارے جہان دا گند تک کھاک انسان او قبول ہو ویسی مگر اے توحید اللہ اے بیان میرے واسطے جو سننا جدو توحید اللہ دی بیان ہوئے اس سے لے تیری میری کیا کر لے نبی پاک دا چاچا ہی اللہ دے سامنے آدھا کرے اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارة من السماء بعذاب علیم توجہ ہے ہاں جنہاں نو مسئلہ توحید نہیں پچیا تے برداشت نہیں ہویا او دی حالت بیت اللہ دے اندر آیا کھلا کتھے بیت اللہ دے اندر اللہ دے گھر دے اندر موجود ہے اور اللہ دے گھر دی چار دیواری تے انہاں
خلاف کعبہ نو بھی پکڑ کے چا کے اتا کر کے آندا ہے آپ اتا منہ کر کے آندا ہے اللہ اے میرا اللہم سارے کمالات دا مالک سارے کمالات دا مالک کی منی کھلائے اقرار کرے نہ کھلائے خوبیاں تیرے اندر کمال تیرے اندر اللہ جڑی طاقت قدرت تو مالک او دے اندر کائنات کوئی ہستی شریک کوئی نہیں ہوندی مگر واتویاں دے اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک اگر تیرے نزدیک مسئلہ سچے حق کے ادھے بیان کرن والا محمد بھی حق کے تے سچے من عندکا تیرے نزدیک قرآن بھی سچے قرآن بیان کرن والا بھی سچے تیرے نزدیک توحید بھی سچی اس توحید دا علم بردار تیرا محمد پاک بھی سچا تے پھر بھی اللہ میری گل سن کے میں اپنی پکے تے لتا رکھ کے پیا دا میں پورے یقین تے اعتماد نال گل پیا کرے نا ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا السماء اللہ سمان تو پتھر دی بارش وسا کے مینوں چور کر دے بارش پتھر دی وسا کے میرا ذرہ ذرہ کر دے مینوں تباہ تے برباد کر دے اب تیرا علینا حجارت من السماء پانی دی بارش نہیں پانی دی جگہ تے پتھر وسا ہر پتھر میرے سر وچ لگے ہر پتھر میرے وجود تے لگے یہ آسمان تو پتھر دی بارش نہ وساوے آوے تنا بے عذاب نہ علیم اے اللہ زمین تو کوئی عذاب اٹھا کے مینوں برباد کر دے زمین اللہ عذاب بھی برداشت کر لے سا آسمان تو پتھر مارے تامی برداشت کر لے سا مگر اے مسئلہ توحید میں قبول کرنے واسطے تیار کوئی نہ ایک کوڑا گھٹ میرے کو بھری دا جاگ دے پوئے ایک کوڑا گھٹ میں بھر واسطے تیار کوئی نہ اے سچا چاچا کھلا دے بیت اللہ دے اللہ دے گھر دے غلاف نو پکڑ کے کھلا دے کیوں انہاں لوگاں نے مزہ نہیں چکھیا انہاں واسطے تائیں دے نال دا کوڑا مسئلہ ہور کوئی نہیں جڑا انہاں نو برداشت نہیں ہوتا اور انہاں لوگاں نے لذت چکھ لئیے اللہ پاک فرما دے انہاں لوگاں دا حال کیویں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا اللہ کریم فرماتے جنہاں لوگاں نے شرک دا انکار کر دیتا جنہاں لوگاں نے گدیاں دا انکار کر دیتا جنہاں لوگاں غیر اللہ دی پوجا دا انکار کر دیتا جنہاں چھڑ دربار چھڑ مندر تے سجدے کلندر چھڑ سمندر تے بہرا تے لہرا تے تارا چھڑ حجرہ تے شجرہ نو چھڑ جیندیاں تے مویاں نو چھڑ اپنیاں پرایاں نو چھڑ ساریاں کافراں نو چھڑ ساریاں مشرکاں نو چھڑ ساریاں بدعتیاں نو اللہ کریم فرماندا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ انہاں طاغوت بھی چھوڑ دے لاہوت بھی چھوڑ دے لات تو بھی انکار کیتا منات تو بھی کیتا عزت تو بھی کیتا حبل تو بھی کیتا ود تو بھی کیتا سواد تو بھی کیتا یہوس تو بھی کیتا یہود تو بھی کیتا نصر تو بھی کیتا انہاں ساری کائنات دے اندر ڈنکا وجا دیتا اساں نہیں ملے دے تواڈے مشکل کشاوانو اساں انہاں دے قائل کوئی نہ اساں انہاں دا سجدہ کرنا تے انہاں دے نام دی نظر دینی تے انہاں دے نام دی نیاز دینی تے انہاں دے اگے اگے جھکنا تے نہ پتر منگنے تے دھیاں منگنیاں تے انہاں کولوں شفا منگنی تے انہاں کولوں دعا منگنی تے انہاں دے دروازے تے آنا
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਰੇਵੀ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਫੁੱਲੀ ਤੇ ਟਾਕੀ ਦੇਵਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਛੱਡੇ ਤੇ ਕੁੜੇ ਲਾਉਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਤੇ ਚਰਾਗ ਬਾਲਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਲੇ ਤੇ ਨਰਾਤੇ ਕੱਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਫੇਰੇ ਪਾਏ ਫਮਈਆ ਕੁਫਰ ਬਿਤਾ ਹੋਤ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਏ ਆਖਣ ਲਗੇ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾਓ ਮਿਨਕਮ ਵਮਿਮਾ ਤਾਬਦੂਨ ਮਿਨ ਦੂਨਿल्लाह ਕਫਰਨਾ ਬਿਕੁਮ ਵਬਦਾ ਬੈਨਨਾ وبينكم العداوة والبغضاء اللہ اکبر توڑ انشاءاللہ ضرور کیونکہ جدو گل شروع ہو بنجے اللہ دے طرفوں پھر توفیق ہی نصیب ہو بنجے تو پھر دل آدھا ہے کہ گل بندے نو توڑ سنا اد کھپی علی یاری تو نہیں نہ پڑی ہاں چھولے دا بڑھ نہیں بڑا یاری توڑ علی دا فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ انہوں نے انکار کر دیتا سرعام انکار کیتا ساری دنیا دے سامنے کھلو کے انکار کیتا کہ ایسا صحیح مندے بدا بیننا وبینکم العداوة والبغضاء ابدا ہمیشہ ہمیشہ واسطے ساری نفرت ہمیشہ واسطے سارا انکار ہے سارے دل وچ شرک دے خلاف بغض بھی موجود ہے شرک دے خلاف نفرت بھی موجود ہے کہ شرک تو نفرت کر دے میں مشرک تو بھی کر دیا کہ شرک کا انکار کر دیا کہ مشرک نال میں تکرار کر دیا کہ شرک تو دور رہ دیا کہ مشرک تو بھی نفور رہ دیا ساری شرک نال محبت نہیں کہ ساری مشرک نال بھی محبت کوئی نہیں اسا مشرک نال ہر قسم دی نفرت کر دیا ہر لحاظ نال دے کولوں دور رہن دی کوشش کر دیا اتنی نفرت کے دے نال رشتہ نہیں کر دے اتنی نفرت کے دے کولوں توجہ ہے اتنی نفرت کر دے کہ رشتہ دے نال کرن واسطے تیار اتنی نفرت کر دے کہ قربانی وچوں دا حصہ رکھن واسطے اسا تیار نہیں ہوندے اتنی نفرت کر دے کہ قربانی دا جانور جے ذبح کراونا ہوئے تو دے کولو ذبح کراون واسطے بھی تیار اسا ہر لحاظ نال اللہ شرک تو بھی بیزار ہو گیا مشرک تو بھی بیزار ہو گیا ساڈا انہاں نال کوئی تعلق تے سانگا تے رشتہ تے گاڈا کوئی نہیں اس واسطے فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ پہلے نمبر تے شرک دا انکار ہے والتوحید دا اقرار ہے والتوحید دا ساری زندگی اساس دے ہاں توحید 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 پورے قرآن وچ لفظ توحید ہے ہی کوئی پورے قرآن وچ لفظ توحید ہے ہی نہیں جاگدے پئے 30 سپارے وچ لفظ توحید دا موجود توحید کی تو ثابت فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ جدو بندہ شرک دی نفی کرتا ہے توحید خود ثابت ہوندی ہے جدو شرک دی نفی کرتا ہے بندہ دے کوئی نہیں سندا کیا مطلب ہکو سندا ہے کوئی نہیں جاندا ہکو جاندا ہے کوئی نہیں کرنیاں والا ہکو کرنیاں والا کوئی نہیں بھرنیاں والا ہکو بھرنیاں والا کوئی نہیں دامن بھرن والا مگر ہے اللہ جڑے ویلے بندہ شرک دا انکار کر دیتا ہے اس ویلے شرک دے انکار دے نال بندے دی توحید ثابت ہو جاتی ہے اللہ نال توحید عقیدہ قائم ہو ویندا ہے کہ قبر تے نہیں جھکنا تول اللہ کے جھکنا ہے جھڑیاں کے سلوٹ نہیں مارنا ترقوت اللہ دے سامنے کرنا ہے غیر دے نام دی نظر نیاز نہیں دینی تول اللہ دے نام دی دیونی ہے فمن یکفر بالطاغوت جڑا بندہ شرک دا انکار کر دے وے اس واسطے پہلے نفی تو کلمہ شروع ہوتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نہیں کوئی خالق الا اللہ نہیں کوئی مالک
الا اللہ نہیں کوئی رازق الا اللہ نہیں کوئی نافع الا اللہ نہیں کوئی معطی الا اللہ نہیں کوئی معید الا اللہ نہیں کوئی معین الا اللہ نہیں کوئی نصیر الا اللہ نہیں کوئی سمیع الا اللہ نہیں کوئی بصیر الا اللہ نہیں کوئی خبیر الا اللہ نہیں کوئی قدیر الا اللہ نہیں کوئی قادر الا اللہ نہیں کوئی ظاہر الا اللہ نہیں کوئی باطن الا اللہ نہیں کوئی اول الا اللہ نہیں کوئی آخر الا اللہ نہیں کوئی کامل الا اللہ نہیں کوئی کلیم الا اللہ نہیں کوئی اعلیٰ الا اللہ نہیں کوئی مولا الا اللہ نہیں کوئی شاہ دولا الا اللہ نہیں کوئی غوث الا اللہ نہیں کوئی دستگیر اللہ جب بندہ شرک کا انکار کرتا ہے اسے انکار میں اللہ دی توحید کا ثبوت موجود ہوتا ہے اللہ دی توحید کا اس بات موجود ہوتا ہے اس مسئلے بندہ پہلے نمبر تے شرک تو ہٹ ہے پہلے نمبر تے کفر تو ہٹ ہے پھر میں شرک تے کفر چھوڑ دیتا ہے توحید تے ثابت ہوئے گی وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ اس ویلے بندہ اللہ نال ایمان لے آتا ہے کہ اللہ آتا بندہ اللہ سن والا تو ہے جانن والا تو ہے دیکھن والا تو ہے کرن والا تو ہے قادر تو ہے قدیر تو ہے اللہ تے مولا تے ماما تے منجا ایک تو ہے تیرے علاوہ میں کسے نو نہیں مندا ہر چیز کا جو انکار کر دیندا ہے اتھے توحید بندے دی ثابت ہوویندی ہے توحید شرک دے انکار وچ ثابت ہوندی ہے یہ کوئی شرک دے انکار نہ کرے توحید بندے دی بڑھدی بھی کوئی نہیں اس وقت وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ جڑے ویلے اللہ نال ایمان مضبوط ہو ویندا ہے شرک چھوڑ دیندا ہے کفر چھوڑ دیندا ہے فقط استمسک بالعروۃ الوثقی اللہ فرماتا ہے مضبوط کڑے نو اس پکڑ لیا مضبوط رسی نو اس پکڑ لیا اور سارا جہان بھی چھڑاون تے آونگے سارا جہان مارن تے آونگے سارا جہان بائیکاٹ کرن تے آونگے سارا جہان سوشل بائیکاٹ کر دے وے سارا جانے دے رستے روک دے وے سارا جہانے دے نال بولنا چھوڑ دے وے اللہ فرماتا ہے لنفسام اللہ اور سیماندار کولو موحد کولو توحید اللہ مسئلہ چھٹتا کوئی نہیں توحید اللہ مسئلے تو بندہ پیچھے ہٹتا کوئی نہیں تکبیر حضرت مولانا سجاد الرحمان صاحب ملتانی فقد استمسك بالعروة الوثقى اللہ فرماتا ہے ہونے سے مضبوط رسی نو تھام لیا ہونے سے پکڑ لیا او چھڑاون والے ملا آونجر چھڑاون والے پیر آونجر چھڑانے والے کو کرت چیر آونجر اللہ فرماتا ہے دے کل رسی چھڑا نہیں سکتے دے کل رسی چھڑا نہیں سکتے چونکہ توحید علی مٹھا سے چکھ لئیے لذت چکھ لئیے توحید علی میوہ سے کھا لئے اور اللہ پاک فرماتا ہے لنفسام اللہ دنیا دی کوئی طاقت دے دل چو میں اللہ دا جلال تے جلوہ توحید اللہ کدے کڈ سکدے کوئی بے شمار مثال ہے قرآن پاک کی مثال موجود ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر بھی مثال موجود ہے حتیٰ کہ مکہ دا دورے مکہ دا دورے اللہ دے پاک پیغمبر محمد کریم نے توحید دا علم بلند کیتا ہے توحید نے پرچم بلند کیتا ہے حتیٰ کہ محمد پاک تنے تنہا مسئلے نو کھڑا کر کے اور مسئلہ دنیا نو سنا رہے ہیں حتیٰ کہ ظالم بندیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوتے ظلم شروع کر دیتے نے
زیادتیاں شروع کر دیتیاں نے اتنا ماریا آمنہ دے لال بے ہوش ہو کے زمین تے گلی دے اندر گر گئے نے تاج دسن والے نے وج پہ کر دسیا کہ اللہ دا پاک نبی تا زمین تے گرے آیا بے ہوش ہو کے او دا جسم زخمہ نال چور ہویا پہ او دا وجود لولوان ہویا پہ تاج فاطمہ تو زہرا دوڑ کے آنے پئیے فاطمہ جڑ ملے آئیے آکے پابے محمد رسول اللہ دی حالت ویکھیے اس نے فاطمہ ہی رو دی کھلیے اپنے پاپ نو تسلیہ دلاں سے کرے دے دیئے اللہ دا پاک پیغمبر جڑ ملے ہوش آندے اللہ دا نبی وال اٹھ کے دوڑ پیندے تے وال بیت اللہ دے سین دے اندر کھلو کے آندے لوگوں ہون بھی میں ہوا گل کردہ قولو لا الہ الا اللہ مینوں کسے دھمکی دا ڈر کوئی نہیں مینوں اپنی جان دا خطرہ بھی کوئی نہیں مینوں اپنے وطن جان دا بھی خطرہ کوئی نہیں یہ سارا جہان لٹیا جاوے ایک اللہ دی توحید بچ ونجے تے سودا سستا مہنگا کوئی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر نے نمونہ بڑا کے دکھایا کائنات والے انو کہ سارا جہان چھٹ سکتا ہے مگر اللہ دی توحید والا رشتہ بندے کو لوگ ٹوٹ نہیں سکتا پھر اگے مثال جو اللہ دے رسول خود بن چکے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اللہ دے پاک پیغمبر دی وہ مثال موجود ہے تاں جو ایک عورت سبحان اللہ بڑھیا عورت کمزور تے نحیف قسم دی عورت صنف و نازک عورت جدا وجود بڑھاپے دی وجہ دے نال نہایت نحیف تے کمزور ہو چکا ہے مکہ المکرمہ دی وادی دے اندر آن والی عورت بڑھیا جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر دی زبان تو پرخلوص آواز سن دیئے کلمے دی ندا سن دیئے اس ویلے اس مائی بڑھیا دے کنت آواز پہنچیے آنکھ لگی اللہ سچے دی قسمیں اے دے نال دی سوڑی آواز میں نہیں سوڑی اے دے نال دا سین کلمہ جملہ آج توڑی میں نہیں سڑیا کنہ نال سڑیا تے دل چ لذت محسوس کی دیئے دل چ مٹھاس محسوس کر کے اللہ دے پاک پیغمبر دے آکے اسلام قبول کر دیئے اللہ دے پاک پیغمبر دا کلمہ توحید اپنے دل دے اندر جان گزین کر دے